دہلی کی قدیم دلی مہرولی کے شمسی ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں اس علاقے میں آگے ہوئے ہیں۔ محمد روحی فداک اللہ 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 محمد روحی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم دہلی کی قدیم دلی مہرولی کے شمسی ہاؤس جس کو ہم کہتے ہیں اس علاقے میں آگے ہوئے ہیں، اور ہم آج زیارت کے لیے حاضری ہوئی ہے ہماری، تو وہ عظیم بارگاہ شیخ محقق علی الاطلاق شیخ محدث دہلوی کے نام سے کئی القاب سے آپ مشہور ہیں، جن کا اسم گرامی نام نامی شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز کی ذات مبارکہ ہے۔ ہند و پاک میں بر صغیر میں اگر علم حدیث کو تصنیفاً، تدریساً، تالیفاً اگر کسی نے انٹروڈیوس کیا ہے اور ہندوستان میں پھیلایا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی حدیثی خدمات ہی کی وجہ سے آپ کے نام کا حصہ محدث بن گیا ہے، ورنہ تو آپ کے نام کے ساتھ محدث نہیں ہے۔ یعنی علم حدیث کی ایسی بے پناہ خدمات کرنے پر اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ عبدالحق محدث الدہلوی، دہلوی تو آپ کی پیدائش چونکہ دہلی میں ہوئی تھی تو اس وجہ سے آپ کی ولادت باسعادت محرم الحرام 958 ہجری مطابق 1551 دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد علیہ رحمہ سیف الدین دہلوی علیہ رحمۃ و رضوان، وہ خود اپنے وقت کے بڑے نامور عالم دین تھے، بزرگ تھے، قادریہ سلسلے میں آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی، تو آپ جو ہے اپنی والد ماجد کی تربیت میں اپنی زندگی کا آغاز فرمایا۔ صرف 12-13 سال کی عمر میں شرح شمسیہ، شرح عقائد، جبکہ 15-16 سال کی برس میں مختصر اور متول جیسی مشکل کتب آپ نے مکمل فرما لی۔ رات دن آپ عبادت میں اور علم کے حصول میں اس قدر مشغول رہتے، آپ خود فرماتے ہیں اشۃ اللمات میں، بچپن سے ہی مجھے نہیں معلوم کہ کھیل کود کیا ہوتا ہے، آسائش و آرائش کیا ہوتی ہے، کھیل کود کیا ہوتا ہے اور کیا کیسے کھیلا جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہوتا، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ میں سیر کے لیے کیسے جاتے ہیں نہیں پتا چلتا، اور استغراق کا علم میں یہ حال ہوتا کہ کئی مرتبہ میں استغراق میں رہتا اور میرے جسم کا جو کپڑا ہوتا وہ اس کو آگ لگ جایا کرتی۔ یعنی اس قدر انہماک کے ساتھ علم کے اصول میں مصروف رہا کرتے۔ اور آپ کا سلسلہ بیعت، پہلے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے والد گرامی علیہ رحمہ سے قادریہ سلسلے میں بیعت کی، پھر اس کے بعد دوسرا موسیٰ شہید پاک گیلانی قادری علیہ رحمت و رضوان جو پنجاب ملتان پاکستان میں جو ہے ان سے آپ نے مستفید ہوئے، ان سے بیعت فرمائی۔ پھر آپ مکہ المعظمہ، مکہ مکرمہ علم حصول کے لیے، یعنی جب علم حدیث، علم فقہ، جو کچھ علوم یہاں پائے جاتے تھے، جب ان علوم کو آپ نے مکمل فرما لیا تو اس کے بعد آپ نے ماوراء النہر تشریف لے گئے۔ ماوراء النہر جب تشریف لے گئے تو وہاں پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ میں پھر آپ نے شیخ عبدالوہاب المتقی المہاجر المکی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، احسان و سلوک کی منزلیں طے کی، اور شیخ نے انہیں چاروں سلسلوں میں چشتیہ، قادریہ، شاذلیہ، مدنیہ میں اجازت عطا فرمائی۔ معزز سامعین کرام، جب آپ نے اپنی تحصیل علم کی مکمل فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اپنے شیخ کے پاس بیٹھ کر بہت ساری کتابیں علم حدیث، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں آپ استاد کی حیثیت سے، علم حدیث کے استاد کی حیثیت سے آپ درس دیا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ بڑے بڑے علماء ظہیر الدین ظہیر علی المکی القرشی، علی بن جار اللہ، بڑے بڑے علماء کرام مکہ اور مدینہ پاک کے حرمین شریفین کے تھے، ان سے آپ نے استفادہ فرمایا، اور جب کام مکمل ہو گیا تو پھر آپ کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان کی طرف منتقلی کا حکم دیا گیا۔ آپ نے پہلے تو رکنے کی کوشش کی، جب اپنے شیخ کے سامنے تذکرہ کیا تو شیخ عبدالوہاب المتقی الہندی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کا حکم ہے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ آپ جب واپس آئے
اپنی زندگی اسلام کے تحفظ اور اس کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ نے بسر فرما دی. اور یہ وہ دور تھا جب آپ واپس آئے. اکبر کا عروج ہے, مغلیہ سلطنت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منکرات, بدعات, خرافات اور دین الہی کا زور زورہ ہے, اور ہر طرف کا ماحول پراگندہ ہے. تو آپ اور آپ کے ایک طرف آپ نے علمی طور پر, اور دوسری طرف حضرت مجدد الفسانی امام احمد سرہندی قدس اللہ سرہ العزیز نے بس وہ فاروقی تلوار بن کر کے اکبر کے دین کا خاتمہ کرنے میں, اور اکبر کے دین الہی کا سب سے زیادہ اگر کسی نے اگر رد کیا ہے تو علمی طور پر عبدالحق مودودی دہلوی نے اور امام مجدد الفسانی علیہ الرحمۃ والرضوان نے. ان حضرات نے بہت سارا کام کیا ہے. معزز سامعین کرام, آپ نے اپنی 94 سالہ عمر شریف, آپ سمجھ لیں کہ کم و بیش آپ کی کتب کی جو تعداد ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی بنتی. 94 بعض نے الگ الگ کہا ہے, مگر 60-70 تو آپ کی کتب کے بارے میں سبھی کا اتفاق ہے. اور آپ نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے اتنا کام میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں کسی نے نہیں کیا ہے علم حدیث کی اشاعت اور ترویج پر کئی جہتوں پر. پہلے تو آپ نے علم حدیث کا مدرسہ آپ انشاءاللہ باہر ملاحظہ کر سکتے ہیں, مدرسہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے. تو وہ مدرسہ جو ہے آپ نے بنیاد رکھی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو درسی کتب کے لیے علم حدیث کی کتب کا آپ نے بنیادیں رکھی اور اپنے نصاب میں اس کو شامل فرمایا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک اور جو اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ کتابوں کو چھپوا کر کے اس کی اشاعت ترویج کی. سب سے بڑا کام مشکات المصابیح پر آپ نے کیا. مشکات المصابیح کیونکہ امام تبریزی علیہ رحمۃ اللہ ہے اور وہ تھے شافعی المسلک, تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے مشکات کی شرح لکھی اشعۃ اللمعات فارسی میں. پھر ہوا یہ کہ جب اشعۃ اللمعات فارسی میں لکھی گئی تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر معافی ضمیر کو آپ ادا نہیں کر سک رہے ہیں, کہیں پر عربی کے الفاظ کو فارسی میں شرح کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا. تو آپ نے صرف اسی غرض سے آپ نے مشکات کی شرح پھر عربی میں لکھی ہے, لمعات التنقیح فی شرح مشکات المصابیح کے نام سے. معزز سامعین کرام, حالانکہ یہ 2 جلدوں پر تھی, اب جا کر کے وہ جب اس کا دبئی سے اس میں چھپی ہے تو 11 جلدوں میں بن گئی ہے, 11 بڑی بڑی جلدوں میں, جس کے ایک صفحہ میں سمجھتا ہوں 600-700 صفحات پر مشتمل ہے. معزز سامعین کرام, آپ نے بڑی محنتوں مشقتوں کے بعد جو ہے اس کو شائع کیا. آپ کی دوسری آپ نے کتب علم حدیث, اصول حدیث پر بہت ہی نایاب کتاب المقدمہ نام سے آپ نے جو اصولی مصطلحات الحدیث کے نام سے آپ نے شائع فرمایا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر درس نظامی پڑھائی جانے والی جامعہ کی کتب کا وہ حصہ ہے اور لازماً اس کو شامل کیا جاتا ہے. اور آپ کا عقیدہ مضبوط, اہل سنت والجماعت کا مضبوط عقیدہ, اس قدر مضبوط عقیدہ آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنے صاحبزادے حضرت نور الحق محدث دہلوی علیہ, ان کو بھی, وہ بھی بہت محدث تھے, وہ بھی شرح بخاری شریف کی شرح فرمائی ہے. تو ان کو آپ نے اپنے سبھی کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے جو عقائد ہیں, یعنی خود فرماتے ہیں اتنا بڑا محدث, اتنے بڑے محدث ہے ہندوستان کے بلکہ دنیا بھر کے, انہوں نے اپنی آخر وقت وصیت میں کیا لکھے ہیں, پہلے وصیت سے پہلے لکھا ہے میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, کوئی تقویٰ نہیں ہے, کوئی علم نہیں ہے, صرف اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے صرف ایک چیز ہے, وہ یہ ہے جب میلاد پاک کا موقع ہوتا ہے تو میں ٹھہر کر درود و سلام پیش کرتا ہوں. صرف ایک ہی چیز ہے جو میرے پاس, کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے بڑے محدث سے آپ, یہ ہوتے ہیں محبت کرنے والے, یہ ہوتے ہیں عاشق رسول. علم ہے مگر علم پر بھرا اور علم پر غرور اور تکبر نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ذات, اللہ کے حبیب سے منسلک ہونے پر. آپ علمت ما فی السماوات والارض کی شرح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ تمام جزئی و کل علوم اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. فرمایا میرے عقائد, میں ٹھہر کر درود و سلام پڑھتا ہوں, میلاد مانتا ہوں, غوث پاک کو مانتا ہوں, یہ ساری چیزوں کا آپ نے فرمایا میرے انتقال کے بعد جو ہے میری قبر کے اوپر جو تختی پر لگے گی اس لوح پر جو ہے اس کو کندہ کر کر کے لگوا دیا جائے. تو معزز سامعین کرام, آپ کی مشہور صرف تصانیف میں جیسے میں نے ذکر کیا لمعات التنقیح, اشعۃ اللمعات, پھر اس کو آپ نے ایک اور کتاب کی کہ اس کا نام یہ ہے کہ آپ نے اس کی فارسی میں تلخیص فرمائی ہے, تلخیص کی ہے, وہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ جذب القلوب الی دیار الحبیب محبوب, زبدۃ الآثار فی اخبار قطب الاخیار, اور مفتاح الفتوح لفتح ابواب النصوص, شرح الشمسیہ, مدارج النبوہ, اور اس کے علاوہ حل الجزریہ,
اور تجوید پر ایک اور الفرد فی نظم قرآن المجید کے نام سے ایک اور کتاب آپ نے عربی زبان میں ترتیب دی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی کتاب ہے فتح سر المنان کی تائیدی مذہب النعمان، امام اعظم کے مسلک پر یہ کتاب آپ نے تائید میں لکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہی بہت ہی خوبصورت نادر کتاب ہے مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ تعمیم البشارہ فی تحقیق الاشارہ، تحقیق الاشارہ فی تعمیم البشارہ، یعنی جو 10 حضرات جن کو عشرہ مبشرہ یعنی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کے علاوہ صحابہ میں کس کو بشارت دی گئی ہے، اس موضوع پر وہ کتاب ہے۔ ایک دم یونیک اور نادر کتاب ہے، اور بھی وہ مقبوضے کی شکل میں ہے، ابھی تک وہ چھپی نہیں ہے۔ اور آپ نے الاجوبۃ الاثنا عشرہ فی الصلاۃ علی النبی سید البشر، یعنی جو اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ جو تشبیہ آئی ہے، یہ تشبیہ کے اوپر آپ نے بحث کی ہے اس پر، یہ بھی ایک خوبصورت کتاب ہے۔ الفروق اللغویہ، فروق لغویہ کے نام سے، یعنی عربی زبان میں جو فرق ہوتا ہے، الفاظ الگ ہوتے ہیں معنی، جیسے الفرق بین الآل والاہل، آل اور اہل کا فرق کیا ہے، اور اہل اور اولاد کا فرق کیا ہے۔ تو اس قسم کے الفرق بین الخوانی والمائدہ، خوان کس کو کہتے ہیں اور مائدہ دسترخوان کے بارے میں، تو ایسے جو فروق پائے جاتے ہیں ہمارے پاس، صدیق میں خلیل میں کیا فرق ہے، ایسے رفیق اور حبیب میں کیا فرق ہے، تو ایسے قسم کے جو بہت ہی نادر گفتگو آپ فرمایا کرتے ہیں، آپ کی کتب پڑھنے کے قابل ہیں، اور چاہیے کہ ہمیں آپ کی کتب جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ شائع کرنے کی کوشش کیا جائے۔ آپ 94 ایئرس کی عمر شریف میں یہ علم کا مہتاب، علم و تحقیق کا آفتاب، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث الدہلوی علیہ الرحمہ کا یہ مہتاب جو ہے غروب ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ربیع الاول 1052 1052 سن ہجری کو ان کے شہر دہلی میں وفات پائی۔ آپ کی تدفین آپ کی وصیت کے مطابق حوض شمسی کے قریب باغ مہدیہ بالمقابل قلعہ کوہنہ الہند میں کی گئی ہے، اور جس کا آپ کو لوکیشن وغیرہ بھی، کیونکہ بہت مشکل سے ہم بھی یہاں پہنچے ہیں تو اتنا آسانی سے لوکیشن مل نہیں سکتا، تو آپ کو ڈسکرپشن میں ہم لنک بھی دے دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا QR کوڈ بھی رہے گا تاکہ آپ اسکین کر کے فوری طور پر آ سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے عظیم محدث کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو پاک میں، ہندوستان بھر میں جتنے عقائد اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں اور جس کی جو دلائل ہیں، وہ ساری کی ساری صرف اور صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ چاہے بات کے کوئی علماء ہونے دیئے، آپ امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ ہونے دیئے، یا امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ رہنے دیجیے، یا اور بھی جتنے ہمارے اکابرین ہندو پاک میں رہے ہیں بعد میں، آپ کے بعد، آپ کی بنائے ہوئے اصول و ضوابط اور دلائل اور براہین کی بنیاد پر انہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کی ہے۔ اچھا، میں اصل بات جو بھول گیا ہوں وہ یہ تھا کہ آپ نے موسیٰ شہید پاک علیہ الرحمہ سے، پھر شاہ عبد الوہاب المتقی علیہ الرحمہ سے بیعت کی، واپس جب دلی آئے تو آپ خود فرماتے ہیں، آپ کی آپ نے جو زبدۃ الآثار نامی کتاب ہے کی شرح بہجۃ الاسرار، بہجۃ الاسرار کی ایک شرح لکھی ہے آپ نے زبدۃ الآثار کے نام سے، اس میں آپ نے کیا خوبصورت، اچھا اور ایک کتاب سب سے خوبصورت ترین کتاب ہے کیا، ایام السنہ فی ما ثبت بالسنہ من ایام السنہ، یعنی سنت سے جو چیزیں ثابت ہے سال کے مہینوں کے بارے میں، بہت یہ بھی عربی زبان میں بہت ہی خوبصورت ہے، اردو میں چھپ بھی چکی ہے، اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا زبدۃ الآثار میں آپ نے حاشیے پر لکھا ہے کہ مجھے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے خواب میں تشریف لا کر کے حکم دیا کہ میں حضرت خواجہ عبد الباقی باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیعت کروں۔ آپ نے آخر میں حضرت باقی باللہ سرکار کے دست مبارک پر بیعت فرمائی، اور آخر تک آپ سے جڑے رہے، آپ سے منسلک رہے، اور حضرت نے بھی بڑی آپ پر نوازش رہی ہے۔ آپ کے اگر مکتوبات جو درمیان میں ہیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر محبتیں اور مودتیں تھیں آپ کا اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں پیر بھائی ہے حضرت باقی باللہ سرکار کے، باقی باللہ علیہ رحمۃ الرضوان کے۔ یقیناً کچھ علمی اختلاف حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میں رہا ہے، وہ علمی اختلاف رہا بھی ہے تو صرف للہیت کے لیے اور قرآن و حدیث کو اچھے سے اچھے انداز میں سمجھنے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے رہا ہے، کوئی شخصی ناز، شخصی کوئی پرسنالٹی والی بات نہیں رہی ہے۔ لوگ اس کو بہت زیادہ ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل لاتے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے جو خود خط لکھا،
اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بڑے فرزند ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے پاس پڑھے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے آل و اولاد میں حافظ محمد محسن علیہ رحمۃ والرضوان کو سلسلے نقشبندیہ کے عظیم سپوت بھی ہے، مجددیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. آپ پھر حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیض پائے ہیں. تو یہ تعلقات ایک دوسرے کی بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی اور جڑے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ ہم حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں. اور اہل علم حضرات اور اہل تحقیق سے میری گزارش ہے کہ حضرت کے جو نادر مخطوطات ہیں یا ابھی تک عربی میں ہیں، اس کو یا تو تحقیق و تخریج کے بعد یا پھر اس کو ترجمے کی شکل میں کر کے عوام اہل سنت پر ایک احسان ہوگا، ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، ساتھ ہی ساتھ حضرت والا کو خراج پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہوگا. انشاءاللہ العزیز آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. محمد روحي فداك الله والله